اور اس آبادی میں بھی تقریباً 2-2.5% پشتونز ہیں یا نان بلوچیز ہیں جو براہویز ہیں اور مکرانیز ہیں جو ساؤتھ میں رہتے ہیں, اور بلوچ بیلٹ پریکٹیکلی صرف بیچ میں تھوڑی سی موجود ہے. اس میں بھی 90% بلوچ پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں, پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں. یعنی اس دفعہ سوات اور مالاکنڈ آپریشن میں اتنے بلوچ آفیسرز اور جوان شہید ہوئے ہیں کہ حیرت انگیز بات ہے یہ. نوشکی میں لیفٹیننٹ صفی اللہ شہید, جب وہ شہید ہوا, اس کا جنازہ جب نوشکی پہنچا ہے تو اللہ کی طرف سے نوشکی پر بادل آ گئے, بارش ہونے لگی, اور وہاں کے لوگوں نے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی, اور ماشاءاللہ وہاں کے لوگوں نے محسوس کیا کہ اس شہید کا جنازہ آنے کی وجہ سے اتنی برکت ہوئی. اور درجنوں نوجوانوں نے نوشکی کے اس کے بعد آرمی کے لیے والنٹیئر کیا کہ ہم فوج میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں, اور باقاعدہ آرمی کی ریکروٹمنٹ ٹیم گئی اور وہاں سے ان کو بھرتی کیا گیا. تو یہ تو خرافات ہے صرف کہ بلوچ لوگ جو ہے پاکستان کے خلاف ہے. یہ سارا پروپیگنڈا ماشاءاللہ وہی کھل کے سامنے آ گیا جب اتنے شہداء ہیں بلوچستان کے اس سوات اور مالاکنڈ آپریشن میں جنہوں نے پاکستان کے دفاع میں اپنی جانیں دی. لیکن امریکنز کے لیے یہ انوائرمنٹ اس لیے ذرا سوٹیبل ہے کہ ایک بلوچستان بنیادی طور پر 80% بی ایریا کہلاتا ہے. بی ایریا کا مطلب ہے کہ وہاں پولیس نہیں ہے, وہ چونکہ ڈیزرٹ ایریاز ہیں, ٹرائبل ایریاز ہیں, اتنے ریموٹ ایریاز ہیں, گاؤں شہر اتنا دور دور پھیلے ہوئے ہیں کہ وہاں پولیس نہیں ہے. وہاں پہ سارے لوکل ٹرائبز, لوکل چیف, ان کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے. جو اے ایریا ہے, جو شہر کہلاتے ہیں بڑے بڑے, وہیں پہ پولیس ہوتی ہے اور وہیں پہ حکومت کا ایکچوئل عملداری ہوتی ہے. امریکنز کے لیے ایک تو اتنا بڑا علاقہ ان کو مل گیا. بلوچستان ان کے انٹرسٹ کے لیے بہت بڑی ایک پروونس اس لیے بھی ہے کہ یہ اس کو کردستان کے سمت طرز پہ بلوچستان کو کاٹ کے الگ کرنا چاہتے ہیں, جس طرح عراق کے شمال میں انہوں نے کردستان بنایا. بلوچستان کے جو قدرتی وسائل ہیں, جو گولڈ اور کاپر کی مائنز ہیں, آئل اینڈ گیس ریسورسز ہیں, جو نیچرل منرل ریسورسز ہیں, یہ تمام وہ علاقے ہیں کہ جن پر امریکنز کی رال ٹپک رہی ہے. پھر گوادر کے ہونے کی وجہ سے کہ جو چائنیز ایکسس ملی ہوئی ہے, یہ اس کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے آپ کو پچھلے پروگراموں میں بتایا تھا کہ JSOC جوائنٹ اسٹریٹجک اسپیشل آپریشنز کمانڈ ایک دہشت گرد آرگنائزیشن امریکن آرمی کی ہلمند میں لا کے رکھی گئی ہے, جو کہ بلوچستان کے بارڈر سے ملتی ہے. JSOC جو ہے, اور اس کا کام یہ ہے کہ دوسرے ملکوں میں جا کے, ایک طرف ایران میں اور ایک طرف پاکستان میں جا کے, ایران میں یہ جند اللہ کو سپورٹ کر رہے ہیں, پاکستان میں یہ سپورٹ کر رہے ہیں بلوچستان لبریشن آرمی یا بلوچستان ریپبلکن آرمی BRA کو. یہ جو کام کرتے ہیں, یہ ساری دہشت گردی جو BLA کی BRA کی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, یہ افغانستان سے سپورٹ کی جا رہی ہے انڈینز, کارزائی کے بھائی کی وجہ سے جو قندھار کا گورنر ہے, اور JSOC کی وجہ سے. اب مزید جو خطرناک ایسپیکٹ اس میں پیدا ہو گئے ہیں, جس کو ہم اس وقت کھولنا چاہتے ہیں اور سخت وارننگ دینا چاہتے ہیں اپنی حکومت کو بھی اور امریکنز کو بھی, کہ ہوش میں آئے, پاکستانی قوم دیکھ چکی ہے ان کے اس کھیل کو, کہ امریکنز اب گوادر کے جنوب میں 30 کلومیٹر دور گوادر کے ساؤتھ میں ایک نئی پورٹ بنانا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے لیے. یعنی بہانہ یہ بنایا ہے کہ جو ریکوڈک کی گولڈ اور کاپر مائنز ہیں, کہ جہاں پر یہودی کمپنیاں کھدائی کر کے پاکستان کا سونا نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں, ان کمپنیوں کو ضرورت ہے ایک نئی پورٹ کی, ایک نئی وہ بندرگاہ بنانا چاہتے ہیں گوادر سے 30 کلومیٹر مشرق میں کراچی کی طرف. ان کو کیا ضرورت ہے ایک نئی پورٹ بنانے کی, اور یہ پورٹ پہ کوئی کنٹرول ہمارا نہیں ہوگا, یہ پورٹ ان کے کنٹرول میں ہوگی, چاہے اس پہ دہشت گرد آئیں, چاہے اس پہ امریکن مرینز آئیں, چاہے اس کے اوپر سونا یہ نکال کے ملک کا لے کے جائیں. ہم سختی سے وارن کرتے ہیں پاکستان گورنمنٹ کو بھی اور بلوچستان گورنمنٹ کو بھی کہ خبردار کسی دہشت گرد باہر کے ملک کو انڈیپینڈنٹ آزاد پورٹ بنانے کی اجازت نہیں دینی ہے مکران بلوچستان کے ساحل پہ. اور دوسری طرف کئی برس سے امریکن جی کوشش کر رہے ہیں کہ اینٹی نارکوٹکس ایکسرسائز کے نام پر پاکستان کے ساحل پر, مکران ساحل پر مرین ڈویژن لینڈ کیے جائیں. دیکھیے, مرین ڈویژن جب لینڈنگ کی جاتی ہے کسی ملک پہ تو یہ انویژن کے لیے کی جاتی ہے, جب کسی ملک پر قبضہ کرنا ہوتا ہے. اینٹی نارکوٹک ایکسرسائز کے لیے مرین اسپیشل ڈویژن کو لینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور بہت عرصے سے ان کو ریزسٹ کیا جاتا رہا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں, فوج میں, حکومت کے اندر سے مزاحمت کی جاتی رہی ہے کہ امریکنز کی ہر یہ آفر ریفیوز کی گئی ہے. اب امریکن اس حکومت میں دباؤ ڈال کر تقریباً پرمیشن لے چکے ہیں اس بات کی کہ پاکستان کے ساحل پر ایک مرین ڈویژن لینڈ کرے گا, اور یہ ایک ایکسرسائز کریں گے کہ اگر بلوچستان پہ قبضہ کرنے کے لیے فوجیں نے اتارنی پڑے تو یہ کس طرح اتاریں گے. دوسری طرف JSOC ہلمند میں موجود ہے, وہ جو لنک اپ کرے گا اس کے ساتھ. پھر ان کی سپلائی لائن, ان کو پتا ہے کہ جب انہوں نے اس قسم کی کوئی حرکت پاکستان سے کی تو ان کی سپلائی لائن پاکستان میں بند کر دی جائے گی. تو اب یہ وہ جو نئی پورٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں, پاکستان پہ مرین لینڈنگ کی بات کر رہے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان سے ایک راستہ کاٹا جائے ہلمند تک, جو کہ شارٹیسٹ روٹ ہے افغانستان کا, جو کہ ایران کو اور پاکستان کو بائی پاس کر دیتا ہے, کیونکہ کوئٹہ کے جنوب سے, یعنی اس علاقوں میں ہماری فوج پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ اتنا بڑا بلوچستان ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ ہر جگہ فوج لگائی جا سکے, اتنا بڑا بارڈر ہے. انسرکل کرنا چاہ رہے ہیں. اور جو لوکل بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گرد ہیں, جن کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں موجود ہے. دیکھیے, بلوچ جوئش الائنس کے نام سے ایک گروہ بنایا ہے انہوں نے, اور جس کا ہیڈ کوارٹر جیروشلم میں. یہ ساری باتیں ویب سائٹ پہ, BLA کی اپنی ویب سائٹ پہ موجود ہیں, ہر پاکستانی جا کے دیکھ سکتا ہے ان کو. اسرائیل براہ راست مداخلت کر رہا ہے اس وقت پاکستان توڑنے کے لیے اور بلوچستان کو الگ کرنے کے لیے.